وہ سلطان محمود غزنوی سے ایک کہانی ہے جس سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سلطان نے نا وہ موتی پھینک دیے سمندر میں یا دریا میں یا حوض تھا، اور جتنے بھی وزیر تھے ان کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ، لیکن دیکھنا کہ تمہارے کپڑے بھی نہ بھیگنے پائے۔ اب سب نے کہا کپڑے تو بھیگیں گے، اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا بہرحال یہ ہے کہ موتی بھی نکال لیں اور کپڑے بھی نہ بھیگنے پائیں۔ تو سارے کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایاز نے چھلانگ لگا دی اور طے سے موتی نکالے اور کانپتے کانپتے بادشاہ کو پیش کیے۔ بادشاہ نے کہا ایاز تمہارے کپڑے کو بھیگ گئے؟ کہا حضور دو حکم تھے آپ کے، ایک یہ تھا موتی نکالنے ہیں، دوسرا حکم تھا کپڑے نہ بھیگیں۔ ایک تو میں نے پورا کر دیا، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ ہے ایاز مجھے اس لیے اس سے پیار ہے، اور تم ایک بھی نہ کر سکے۔ اللہ نے کہا دنیا پہ رہنا ہے، نفس بھی ساتھ شامل کر دیا، اور کہا موتی بھی لانے ہیں نیکی کے، لیکن برائیوں سے تمہارا جو ہے وہ بدن بھی نہ بھیگنے پائے۔ اب بدن تو بھیگے گا، جہاں نظارے ہوں گے وہاں نظر تو بہکے گی، جہاں جو ہے وہ خرابیاں ہوں گی وہاں بھٹکے گا تو صحیح انسان۔ لیکن انسان وہی کامیاب ہے جو موتی نکال لیتا ہے، سحری کے وقت اٹھ کے، تہجد کے وقت اٹھ کے، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، رمضان میں اکٹھے کرتا ہے موتی، کبھی عمرے پہ جا کے موتی اکٹھے کرتا ہے، کبھی نظر پہ پہلے بٹھا کے موتی اکٹھے کرتا ہے، وہ اکٹھے کر کے پیش ہو جاتا ہے، اور مالک کہتا ہے یہ گناہ کیوں کیے؟ میرے مالک اس کی تو مجھے معافی دے۔ تو یہ ہے زندگی، اور یہ جو ڈٹائی کا ہے انداز کہ نہیں ہم بخشے جائیں گے، پیپر بھی نہیں دیے، کلاس روم میں بیٹھا بھی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے وہ میرے لیے دعا کر دو میں پاس ہو جاؤں، ایسے تو نہیں ہے۔ رعایتی نمبر بھی اس کو ملیں گے جس نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ تو یہ ایک رویہ تھا مشرکین مکہ کا جس پر اس صورت کے اندر رد کیا گیا۔ وہ آخرت کا انکار کر کے یہ کہتے تھے جو کچھ ہے یہ دنیا ہی دنیا ہے بس، اور اس کے لیے عزتیں حاصل کر لو دنیا پہ، یہاں کسی کو مارنا پڑے، کسی کو قتل کرنا پڑے، کسی کا خون نچوڑنا پڑے، کسی کا سہاگ اجاڑنا پڑے، کسی کا مال لوٹنا پڑے، کسی کا گلا دبانا پڑے، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانی پڑے، جو مرضی ہو جائے، عیش دنیا پہ، یہ دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی، اور اس سوچ نے ان کو گناہوں پہ دلیر کیا ہوا تھا، اور جب آخرت کا نام آتا وہ گھبرا جاتے، وہ کہتے ہم نہیں مانتے آخرت کو۔ آج ہم نے اس کو دوسرے انداز میں لے لیا ہوا ہے، اور ہم جو آخرت کہتے ہیں بس کوئی نہیں، ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، بخشے جائیں گے۔ یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، جبکہ تم سے قبل جو لوگ تھے ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو چکیوں پہ رکھا گیا، ان کے جسموں کو جو ہے وہ کھینچا گیا اور وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، حتیٰ کہ وقت کے نبی بھی پکار اٹھے کہ مالک تیری مدد کب آئے گی؟ تو پھر ہم نے کہا کہ بس ہماری مدد آ رہی ہے۔ تو کہا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اقبال کہتا ہے نا کہ چمی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، چونکہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں۔ تو یہ منہ سے کہہ لینا، زبان سے کہہ لینا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہم نے اپنے عمل کی طرف بھی آنا ہے۔ تو یہ ایک رویہ تھا مشرکین کا کہ وہ آخرت کے نام سے ڈرتے تھے اور آخرت کے نام سے گھبرا کے انکار کر دیتے تھے، اور ہم جو ہیں وہ اپنے رویے کو تھوڑا سا اس انداز میں بدل لیے، ہم کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ نیکوکار کو ایک صف میں کھڑا نہیں کرے گا۔ جو ساری زندگی لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا، انسانیت کے چہرے پہ داغ بن کے جو ہے وہ لگا رہا، اور انسانیت کے وقار سے کھیلتا رہا، اور انسانیت کا سہاگ اجاڑتا رہا، اور جو ساری زندگی دکھیوں کے کام آتا رہا، مصیبتوں کے کام آتا رہا، کیا کل قیامت کے دن اللہ دونوں کو ایک صف میں کھڑا کر دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کہاں سے پڑھ رہے ہو، کہاں لکھا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کے دن انصاف کرے گا، کرم نوازی بھی فرمائے گا، لیکن انصاف کے ضابطے اس کے جو ہیں وہ اٹل ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی الدین والدنیا والآخرہ۔ میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، جو آئے انہیں بخت کی بہاریں دے دے، جو نہیں آئے انہیں بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اس درس قرآن کی برکتیں احباب تک پہنچا دے۔
ہمارے گھروں تک پہنچا دے۔ اے اللہ جو احباب بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے درس قرآن کے ناظم جناب ندیم صاحب کے فرزند بیمار ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور ہمارے محترم رانا صاحب، رانا لیاقت علی صاحب کی والدہ ماجدہ جو پچھلے دنوں انتقال کر گئی، ان کے اصال ثواب کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دعا کرے اللہ ان کی قبر کو نور نور کر دے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا۔ ہمارے درس قرآن کی روح رواں محترم جناب ذوالفقار صاحب مصطفی پچھلے دنوں میں سخت بیمار رہے ہیں، تو قلبی طور پہ کافی شاک لگا ان کی بیماری کا، چونکہ اس درس کی آبرو اور رونق ہیں وہ، اور ان کے دم سے اس گلشن کے اندر بہار ہے۔ بس صمیم قلب ان کے لیے دعا کرے اللہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے معاونین کو اللہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے، ہمارے منتظمین کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے، ہمارے سامعین کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے، ہماری سامعات کو اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ 4 سال مکمل ہوئے، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے زندگی کے آخری لمحے تک اس درس کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ساری زندگی پیغام حق کے ابلاغ کے جذبوں کی فراوانی عطا فرما۔ یہ 30واں پارہ جو شروع کیا ہے، اے اللہ اس کو منزل مقصود تک پہنچانا، اور ہمیں اس قرآن کے پیغام کو لینے کی، قبول کرنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اور آگے اس کے تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم۔